اللہ آپ کو سلامت رکھے. پڑھا کریں حضرت جی، اللہ نے زبان پڑھنے کے لیے دی ہے. اب یہاں تو شاید آپ نہ کہیں بعد میں جا کے پڑھے جاتے ہیں ایسی، لیکن یہ ہے کہ جیسے انہوں نے کہا ہے ہم نے 4 بار پڑھ کے بھی ویسا نہیں پڑھا. اور حدیث پاک کا مفہوم ہے او انت مجنون، جب ذکر کرنا تو اس انداز سے کرنا کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا. 4 بار حضرت ہم نے درود پاک پڑھا ہے. سچ بتانا ہمیں دیکھ کے کو کہہ سکتا ہے کہ ہم دیوانے ہو گئے. ٹھیک ہے، اس لیے نا اس پہ توجہ فرمایا کریں. جب اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کی باری آئے، شرم جھجک پتہ نہیں اب آپ کو کون سا مرض لاحق ہے حضرت، اس کو اتار پھینکا کریں. اور او انت مجنون اس طرح ذکر کرو کہ دیکھنے والا سمجھے یہ دیوانہ ہو گیا. اللہ حضرت ہماری یہ دیوانگیاں کہیں کھو گئی ہیں حضرت، ان کو ڈھونڈ کے لاؤ حضرت، اس کے بغیر گل نہیں بننی کوئی بھی حضرت. اور قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمائیں، یہ گنہگار اکثر کہا کرتا ہے کہ جس دن حضرت ہم اس لیول پہ آ گئے کہ ہمیں کہنا نہ پڑا، ہم نے بغیر کئی دیوانوں کی طرح پڑھنا شروع کر دیا. اب تو ذریعہ سبحان اللہ کے لیے کہنا پڑتا ہے. نہیں میری عادت نہیں ہے کہ میری تقریر سبحان اللہ سے چلے گی، میں ویسے کہہ رہا ہوں کہنا پڑتا ہے. نقیب صاحب کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں، ذکر کے لیے کہنا پڑتا ہے، درود پاک کے لیے کہنا. جس دن حضرت ہم اس لیول پہ آ گئے کہ کہنا نہ پڑا، تو یہ میری بات لکھ کے رکھ لینا، ہمارے اچھے دن بھی آ جائیں گے. تو جو مرضی کر لو حضرت، اچھے دن نہیں آئیں گے. علماء کثیر تعداد میں تشریف فرمائیں کہ اللہ شاہ صاحب کی شفقتوں میں یہ گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا ہے. یہ جتنے حالات بنے پڑے ہیں، پیٹرول مہنگا ہے، آٹا کوئی نہیں، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے. ایک وجہ وہ ہے جو آپ بتا رہے ہیں، ایک وجہ وہ ہے جو میں بتا رہا ہوں، ایک وجہ وہ ہے جو ایئر وائی کا اینکر بتا رہا ہے، ایک وجہ وہ ہے جو جیو کا اینکر بتا رہا ہے. لیکن کبھی قرآن پاک سے پوچھے نا کہ یہ جو حالات بنے اس کی وجہ کیا ہے، تو پھر قرآن ان وجوہات میں سے سب سے پہلی وجہ آپ کو حالات کے خراب ہونے کی جو بتائے گا وہ یہ ہے. قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. یہ آپ کو ایئر وائل والے نہیں بتائیں گے، یہ آپ کو جیو والے نہیں بتائیں گے. وہ ایک دوسرے پہ بیٹھ کے کیچڑ اٹھا لیں گے، ریٹنگ لی جائے گی. لیکن قرآن سے پوچھو تو قرآن پہلی وجہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں. جس دن حضرت جی ہمیں کہنا حدیث کیا تقاضا کر رہی او انت مجنون، ذکر شرمانا نہیں، چکنا نہیں، یہ نہیں کہنا مولویاں دا کام ہے، سارے دا کام ہے ذکر کرنا. او انت مجنون اس طرح ذکر کے دیکھنے والا سمجھے یہ دیوانہ ہو گیا ہے. لیکن اتھے کی دیوانگی تو دور کی بات ہے، ذکر ہی کوئی نہیں ہے. اس لیے حضرت میں بس جب بھی درود پاک پڑھنے کی باری آئے، اللہ کے ذکر کی باری آئے، دیوانوں کی طرح، دیوانوں کی طرح. میں تو اکثر کرتا ہوں پتہ نہیں احباب ڈرتے کیوں ہیں، چکدے کیوں نہیں حضرت جی، او ہم سے تو اس نے کوئی امتحان نہیں مانگا، اسی اتھے پہ چکی پھرنے ہیں، پتہ نہیں ڈری پھرنے ہیں. قربان جاؤں اتھے ابو جال کھلوتا سی، نہ ڈرے تے نہ چکے، ابو لہب سی نہ ڈرے نہ چکے، عتبہ سی، شیبہ سی، ولید بن مغیرہ سی، نہ ڈرے نہ چکے. حضرت کوئلوں پہ لٹا دیا گیا جی. یہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے کہ ان کی پشت ایسی تھی جیسے پیاز کا چھلکا ہوتا ہے. وہ اوپر سرخ چھلکا نہیں، وہ نکالو تو پھر اس کے بعد ایک اور چھلکا نکلتا ہے وائٹ کلر کا چھلکا، کیونکہ ان کو کوئلوں پہ لٹایا گیا. پشت وہ جل گئی حضرت، کھل سڑ گئی تھی ساری ہے، وہ نیچے سے چربی ظاہر. وہ کسی نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا آپ کے بارے میں. آپ نے فرمایا بلا کے لاؤ، یہ بلائے گئے. آپ نے فرمایا اپنی کانڈ تو قمیض چک. انہوں نے چکی تھے، حضرت عمر نال لپٹ گئے، رونا شروع کر دیا. اب ان کو تو نہیں پتا تھا. یہ پوچھتے ہیں امیر المومنین کیوں آپ میری کمر سے لپٹے، کیوں رو رہے ہیں، کیوں چوما میری کمر کو؟ فرمایا اس لیے لپٹا ہوں، اس لیے چوما ہے کیونکہ یہ وہ کمر ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں جلی ہے. تو پتر کوئلہ تے لٹایا گیا، وہ پھر نہیں باز آئے. انہوں نے پھر اس لیے
جب تک حضرت ہم نے اسی طرح اپنی زبانیں بند رکھی، یہ زبانیں کھولیاں اور او انت مجنون پہ نہ آئے تو فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً تَنْكَ، ہم اس کی معیشت تنگ کر دیں، آٹا ہوگا لیکن تنگ کر دیں، نعمتیں ہوں گی لیکن تنگ کر دیں گے۔ اس لیے حضرت جی آؤ ذکر کی طرف۔ آج ماشاءاللہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں علی پور شریف، ان پاک لوگوں کا تو پیغام ہی یہ تھا، ان پاک لوگوں کا تو ہوکا ہی یہ تھا۔ اس لیے آؤ حضرت واپس، یہ اپنا یہ اپنا مزاج بناؤ، جب درود پاک کی باری آئے جب تو حضرت جی اس طرح کا پڑا۔ اور دوسری حضرت ایک اور بات یاد رکھنا، یہ جو آپ کی محافل ہوتی ہے نا حضرت، آپ کو خود اندازہ نہیں، یہ آپ یہاں بیٹھے ہر بندے کو جانتے ہیں، آپ کو کیا پتہ کون کون بیٹھا ہوا، کس کس ایجنسی کا بندہ بیٹھا ہے، کس کس ملک کی ایجنسی کا بندہ بیٹھا ہے، کیونکہ حضرت ہم تو سوئے پڑے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں حضرت، اور اتنا کام کر رہے ہیں ہمارے خلاف کہ آپ کو اندازہ نہیں۔ میں اگر اپنے کام کی حضرت جی بات کروں، دعوے بانگاں شانگاں دے بہت زیادہ، میں ذرا آپ کام، یہ 75 سال بعد حضرت ہم کام کے لحاظ سے اتنے کھلوتے ہیں، اسی آج تک اپنے پنڈاں دے نام نہیں سوارے کر سکے اگر کام دیکھا جائے۔ حضرت ایسے ایسے بےہودہ نام ہیں پنڈاں دے کہ اس وقت مجھے محفل میں بیٹھ کے لیتے بھی شرم آ رہی ہے۔ چلو میں حضرت کہیں دور نہیں جاتا، قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمائیں، اب بڑیانہ لنگو تے بدی پورے، اگر کام دیکھا جائے تو پروگرس زیرو ہے حضرت۔ ہم آج تک اپنے پنڈاں دے نام نہیں سارے کر سکے حضرت۔ علی پور رکھو، صدیق پور رکھو، عمر پور رکھو، عثمان پور رکھو، ابو ذر پور رکھو، کام دیکھا جائے تو دعوے دیکھو تو جتنے مرضی کر لو، کام دیکھا جائے تو پروگرس زیرو ہے۔ ابتدائی کام حضرت، ہم کل حضرت گئے تھے حجرہ شامو کی، رستے جب میں حضرت کیسرا دا بورڈ پڑھیا، میں نے سر پکڑ لیا، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جس کو بنے 75 سال ہو گئے ہیں، وہ اتنا بےہودہ اور غلیظ نام گاؤں کا، کام دیکھا جائے وہ کام کر رہے ہیں، وہ آپ کی محفل میں بیٹھتے ہیں، بیٹا میری نوجوان بیٹھے، اور پتہ صرف آپ کی دو چیزیں نوٹ کرتے ہیں۔ پہلی کیا، وہ آپ کو یہ دیکھتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام کا نام پاک آیا تو انہوں نے کیا کیا، پھر ہی پتہ لگے گا نا محبت کا۔ یہ نوٹ کرتے ہیں آپ کی کیفیت کو، آپ کی حالت کو۔ دوسرا کام وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ چیک کرتے ہیں کہ جب درود پاک پڑھنے کی باری آئی تو انہوں نے درود پاک کیسے پڑھا، انہوں نے درود پاک اس پہ حضرت جی پھر پتہ چل جاتا ہے تیلاں جی کنہ کا تیل ہے حضرت جی، انہوں نے پتہ نہیں ہمیں کتنے ٹیسٹر لگائے ہیں، کتنی بار انہوں نے چیک کیا، پھر وہ اس لیول پہ پہنچے کہ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے خاکے بنائے۔ یہ نہ سمجھنا کہ انہوں نے ہمیں پہلے چیک چوک نہیں تھا کیا ہے، انہوں نے پہلے ہمیں چیک کیا کئی بار کہ پلا کنہ کے تیلاں جو تیل رہ گئے، وہ ان کی اتنی جرت ہے حضرت، وہ اس لیول پہ آئے ہیں حضرت، ان کو پتہ ہے حضرت، ان کو نقیب کبھی تو بول دے نہیں، کوئی نہیں بول دے۔ اس لیے بیٹا میں آپ سب سے گزارش، یہ سنیوں اپنا معیار بنا لو، جب درود پاک پڑھنے کی باری آئے، اور 2 بار پڑھنا ہوتا ہے لیکن 2 بار او اللہ دے بندے ہو اتنی محبت سے پڑھا کرو۔ اگر کسی ایجنسی کا کوئی ماما چاچا بیٹھا بھی ہوا ہے، وہ بھی پیچھے رپورٹ لکھ کے بھیجے، اوے اونج ٹلے ہو گئے جے، لیکن جدو گل آئے نا اونا دی پھر نہیں جے کاکلی ویکھ دے ہے، رپورٹ لکھ کے بھیجے، وہ پیچھے رپورٹ لکھ کے بھیجے حضرت، اون ٹلے ہو گئے جے، لیکن جب بات آئے ان کی پھر یہ کوئی جو ہے نا وہ، لیکن اگر یہ کی رپورٹ لکھ کے بھیجن گے، مصباح بھائی صاحب نے 4 بار دروج نہیں پڑھایا ہے، اس لیے اس کو بدلو حضرت۔ حالات بڑی خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ اصل میں یہ کیمرہ نہ لگا ہے تو بڑی ہیں دساں، کیونکہ حضرت جی یہ کاکے نا یوٹیوب تے چاڑنی ادھی پچھدی کٹ کے تے سانوں پائی پی جانی ہے حضرت جی۔ تو یہ حالات بڑی خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور کا وقت قریب آیا ہوا ہے، غزوہ ہند کا وقت قریب آیا کھڑا ہے، دجال کے خروج کا وقت قریب آیا ہوا ہے، اور ہم حضرت جی خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں۔ اسی حضرت کوئی اپنا کوئی ٹاپک بدلے آئے، کوئی زیادہ ٹاپک پرانا ہی نہیں حضرت،
اسی نہیں کوئی ٹاپک شاپک بدلے حضرت، وہی چلتا پیا برار کتابت، اور کوئی امام مہدی نہیں حضرت کے وقت قریب آ رہا ہے، تیاری کروائی جائے حضرت۔ ویسے نہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا جب دجال کا خروج ہوگا لوگ دجال کا تذکرہ بھی چھوڑ چکے ہوں گے۔ میں حیران تھا حضرت یہ کیسے ہوگا، لیکن اب جب میں دیکھ رہا ہوں سمجھ آ رہی ہے بھائی ایسے ہوگا حضرت۔ میں قبلہ شاہ صاحب لاہور پروگرام سے عبدالستار سیدی زیدہ مجدو، اللہ ان کا سایہ اللہ سنت پہ سلامت رکھے، تو میری حضرت نے نا تربیت فرمائی، تھوڑا سا قریب آ کے نا میرے مونڈے نہ مونڈا لا کے نا منو کہندے نے مصباحی، میں جناب کیونکہ میں بھی جامعہ نظامیہ نے چنے کھاتے ہیں، انہوں فرمان لگے امت تباہ ہو گئی لیکن مولوی بھی لیما دیاں بکریاں تو اگے کوئی نہیں گئے، ہوتے کھلوتے ہی حضرت، وہی ٹاپک حضرت جی، اور نہ کوئی، یہی تو حضرت جی وجہ ہے نا، نہیں مثلا مثال کے طور پہ یہ حضرت جی یہ ٹیسٹ ہوتا، یہ آپ کو ٹیسٹ کرتے ہیں، وہ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، یہ بابے کا واقعہ آیا جی پیش پیچھے جی، وہ بابا بکریاں والا جڑا عمرے تے گیا سی، خدا اس قوم کو ہدایت دے حضرت جی، نہ وہ بابا کہیں شیخ الحدیث ہے، نہ وہ بابا کہیں مفتی ہے، نہ وہ بابا کسی مسجد میں امام و خطیب ہے، نہ وہ کہیں اس بابے نے بچوں کو کوئی ناظرہ پڑھایا، کچھ بھی نہیں بابے کے پاس حضرت، صرف کیا تھی دو چیزیں، پہلی بابا سی مسجد نبوی شریف، دوجی بابے ہونا دے جڑے کپڑے سن ذرا سادے جے سن حضرت، یہ تم نے ماننے کا لیول، کسی نے اس کو حضرت ابو بکر بنا دیا، کسی نے اس کو صحابہ جیسا بنا دیا حضرت، میں تو تمہاری سوچ پہ حیران رہ گیا حضرت، یہ لیول ہے تمہارا ماننے کا۔ پہلی بات تو یہ، کیا تمہیں پتہ نہیں ابو بکر کون ہے؟ ابو بکر وہ ہیں جن کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں نے سب کا حق ادا کر دیا، ابو بکر کا حق اللہ ادا کرے گا حضرت۔ تم نے پتہ نہیں ابو بکر کو کیا سمجھ رکھا ہے حضرت، تم نے پتہ نہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا سمجھ رکھا ہے، تم نے 2023 کے بابے کو اٹھایا اور پکڑ کے ابو بکر بنا دیا، جس نے ابو بکر نہیں بنایا اس نے صحابہ جیسا بنا دیا حضرت۔ میں حیران ہوں حضرت کہ وہ بابا جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، کوئی کرامت نہیں حضرت، کوئی کمال نہیں، کوئی حضرت جی وہ کسی خانقاہ کا کوئی گدی نشین نہیں حضرت، وہ کوئی سید نہیں، وہ کوئی عالم نہیں، کوئی مفتی نہیں، ہو تسی انہوں ابو بکر مان بیٹھے۔ او بھائی جب دجال آئے گا اس کے پاس شعبدے بھی ہوں گے، وہ نظر بندی بھی کرے گا، وہ بغیر بادل کے بارش بھی برسائے گا، وہ پتھر سے سبزہ بھی اگائے گا، تو میں حیران ہوں تم ایک بابے کو ابو بکر مان بیٹھے تو کیا تم دجال کو خدا نہیں مان لو گے؟ وہ بابا جس کے پلے ہی کچھ نہیں حضرت، میری اس بابے سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں حضرت، ہم اس وقت حضرت سیالکوٹ میں پاکستان کے کونے پہ بیٹھا ہوں، کوئی زمین ونڈی ہوئے، کوئی بابے نے آ کے حضرت کو میری کوئی شہرت بھی کوئی سالے لیا ہوئے حضرت، کچھ مجھے ایک تکلیف ہے حضرت کہ یہ تمہارے ماننے کا لیول، صرف ایک بابے کی ایک ویڈیو ہوئی حضرت، کسی نے ابو بکر لکھ دیا، کسی نے صحابہ جیسا لکھ دیا حضرت جی، کوئی حضرت اس کو حج کی آفر کروا رہا ہے حضرت، کوئی اس کو کچھ، تو میں حیران ہوں بھائی جب دجال آئے گا نظر بندی کرے گا، شعبدے دکھائے گا، مردے زندہ کرے گا، اس کے پاس حضرت بناوٹی جنت ہوگی، بناوٹی جہنم ہوگی، پھر کیا ہم اس کو خدا نہیں مان لیں گے؟ کوئی کم کرو یار، کوئی کرن والا، میں اللہ کی قسم میں خوف زدہ ہوں اس کو دیکھ کے، یہ انہوں نے ٹیسٹ کیا حضرت ہمیں، بھلا ان کے ماننے کا لیول کیا ہے بھلا؟ یہ نہ آپ سمجھو کہ پتر فیس بک تے ہر پیج کو پیچھے بیٹھا مسلمان ہی چلان دیا تھا، یہ میری بات یاد رکھنا، میں اکثر تحریریں پڑھتا ہوں نا، آپ سادے لوگ ہیں، آپ کو ان تحریروں میں جو زہر شامل ہوتا ہے وہ آپ کو دکھائی نہیں دیتا ہے، وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ اس تحریر میں کتنا میٹھا زہر ہے حضرت، جو عقیدے کو بھی ڈسے گا، جو ایمان کو بھی ڈسے گا، جو عمل کو بھی ڈسے گا، پتہ لگتا ہے حضرت پیج پیچھے کو یہودی چلان دیا ہے، اس پیج کو پیچھے کو نصرانی چلا رہا ہے حضرت، اس پیج کو پیچھے کو ہندو چلا رہا ہے، اس لیے پتر ذکر ہے، پاک لوگ، سادات، قرآن، سنت، بات گل ختم ہوگی، علماء، مسجد، ذکر، فکر، درود، یہی رائے نجات ہے۔ تو میں حضرت ادھر سے میں نے ابتدا کی تھی، میں بھی ادھر کھڑا ہوں، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دھنکا، ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ اور ادھر پھر میاں محمد بخش صاحب کیا لائے، فرماتے ہیں اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا، اول حمد ثنا الہی جو